عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نام الحکیم کتاب اللہ میں 90 سے زیادہ بار وارد ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ حکیم ہے جس نے ہر چیز کو اس کا مناسب مقام عطا کیا اور اسے اس کی تخلیق و امر کے لائق رتبے پر فائز کیا۔ عزت، علم، وسعت، معرفت، توبہ اور حمد پر مشتمل باکمال حکمت و دانائی کا مالک ہے۔ اس کی حکمت و دانائی اس قدر بلیغ ہے کہ جس کی گہرائی کے ادراک سے عقل دنگ اور زبان بیان سے عاجز و بے بس ہیں، اور اسی کی حکمت و دانائی سے ہی آسمان و زمین کی ہر چیز اس کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ وہی سبحانہ آسمان و زمین کا حکیم و معبود ہے، جیسا کہ فرمایا وہی آسمان و زمین میں معبود برحق اور وہی بڑی حکمت والا علیم ہے۔ اللہ نے اپنی حکمت و دانائی کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو آسمان و زمین کی ہر چیز کا مالک، اور اسی کی آخرت میں حمد ہوگی، اور وہی حکیم و خبیر ہے۔ اللہ نے اپنی پاکیزہ ذات کی تعریف کی اور کہ وہ صاحب کبریا ہے، اور آیت کے آخر میں فرمایا وہ حکیم ہے۔ آسمان و زمین میں اسی کی کبریائی اور وہی زبردست حکیم ہے۔ آسمان و زمین کے سب لشکر اسی کے ہیں، اور وہی ان میں تصرف کرنے والا بڑی حکمت والا ہے۔ جیسا کہ فرمایا آسمان و زمین کی سب فوجیں اللہ کی ہیں، اور وہی خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا اور اپنے بارے میں بتایا کہ وہ بڑی حکمت والا ہے، جیسا کہ فرمایا اے موسیٰ میں زبردست اور بڑی حکمت والا اللہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا یہ ایسے دانا کی طرف سے ہے جس نے ہر چیز کو مناسب جگہ عطا کی اور اسے اس کے لائق رتبے پر فائز فرمایا، نیز یہ کتاب سراپا حکمت و دانائی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یہ باخبر حکیم کی طرف سے صاف صاف بیان کی گئی محکم آیات پر مشتمل کتاب ہے۔ لوگوں کے رزق میں کمی و بیشی بھی اسی کی حکمت کا تقاضا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے جو رحمت کھول دے اسے کوئی بند کرنے والا نہیں، اور جسے وہ بند کر دے اسے کوئی اس کے سوا کھولنے والا نہیں، اور وہی غالب حکمت والا ہے۔ فرشتے اپنی بے بسی و کوتاہ علمی کے مقام پر اللہ کے علم دیکھ کر چیک کر لو کیا کوئی شگاف ہے؟ اللہ کی تخلیق کی مثال یا اس کے قریب جو اس نے کائنات میں حیرت انگیز حسن انتظام اور مضبوطی پیدا کی ہے، اگر مخلوق کی ساری عقلیں مل کر بھی اس کی نقل اتارنا چاہیں تو ناممکن و محال ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی بعض مخلوق پر غور و فکر اور جو اس میں حسن و جمال اور مضبوطی ہے اس کے مشاہدے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا آپ کہہ دیجئے کہ تم غور و فکر کرو کیا کیا چیزیں آسمانوں میں اور زمین میں ہیں۔ اسی سبحانہ کی حکمت کا تقاضا ہے کہ اس نے اپنی مقدس اسلام اور اپنے اوامر و نواہی سے اپنے بندوں کو آگاہ فرمایا اور کتابیں نازل کیں، اور یہ کہ وہ ہماری توبہ قبول کرنا چاہتا ہے، اور یہ کہ دنیاوی امور کی اصلاح کا انحصار دین پر ہے۔ جیسا کہ بعض سلف کا کہنا ہے کہ اللہ کے حکم و شریعت کی اگر صرف یہی ایک ہی حکمت عظیم ہوتی کہ وہ ہر خیر و بھلائی کی بنیاد اور تمام خوشیوں کی تکمیل ہے تو یہی کافی اور شافی ہوتی۔ اللہ سبحانہ اپنے امر کائنات میں حکیم ہے، اپنے بندے کی تہذیب اور اس کے درجات کی بلندی کے لیے اس کے ارادے اور اختیار والے معاملات جیسے بیماری اور رزق میں کمی وغیرہ سے اسے آزماتا ہے، تو وہ ایمان و رضا پر قائم جائز و مشروع اسباب کو بروئے کار لاتے ہوئے تقدیر الہی کا دفاع اللہ کی قدرت سے کرتا ہے، اور جو کام بندے کی طاقت و اختیارات سے بالا تر ہو وہ اس سے برضا قبول کر لیتا ہے، اور اللہ کے اپنے حکم پر اس کے غلبے اور فیصلے میں عدل و انصاف اور اس پر لاگو ہونے میں اس کی عظیم حکمت کی گواہی دیتا ہے۔
اور یہ یقین رکھتا ہے کہ جو نصیب میں ہے وہ مل کر رہتا ہے اور جو نصیب میں نہیں وہ کبھی نہیں مل سکتا، اور یہ کہ اسے اللہ کے عدل و حکمت کی بنیاد پر ہی واجب اور ضروری قرار دیا گیا ہے۔ بس اوقات اللہ عز و جل اپنے بندوں کے لیے اپنی بعض حکمتوں کا اظہار کر دیتا ہے، چنانچہ اس نے بتایا کہ کتابوں کے نزول کا مقصد مومنوں کی ثابت قدمی، ہدایت اور ان کے لیے بشارت ہے، جیسا کہ فرمایا کہہ دیجئے کہ اسے آپ کے رب کی طرف سے جبریل حق کے ساتھ لے کر آئے ہیں تاکہ مومنوں کو اللہ تعالیٰ استقامت دے اور مسلمانوں کی رہنمائی اور بشارت ہو جائے، اور رسولوں کو بھیجا تاکہ کسی کے پاس یہ بہانہ نہ رہے کہ اسے دین کا پتہ نہیں تھا۔ جیسا کہ فرمایا ہم نے انہیں خوشخبری دینے اور آگاہ کرنے والے رسول بنایا تاکہ رسولوں کے بھیجنے کے بعد لوگوں کی کوئی حجت اللہ تعالیٰ پر نہ رہ جائے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو آزمایا اور بار بار آزماتا ہی رہے گا تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے اپنے ساتھ تعلق کی سچائی کو دیکھ لے۔ جیسا کہ فرمایا کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ان کے اس دعوے پر کہ ہم ایمان لائے ہیں ہم انہیں بغیر آزمائش کے چھوڑ دیں گے، اور اللہ کا اپنے بندوں کو علم غیب سے محروم رکھنے اور اسے اپنے ساتھ خاص کرنے کے میں بھی حکمت ہے۔ فرمایا وہ پوشیدہ اور ظاہر سب چیزوں کا جاننے والا حکیم و خبیر ہے۔ اس تمام تر تفصیل کے بعد اے مسلمانوں، اللہ اکیلا ہی خلق و امر کا حقدار ہے، اپنی کائنات میں جو چاہتا ہے کرتا ہے اور اپنی شریعت میں من مرضی کے فیصلے کرتا ہے، اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا اور نہ ہی اس کی حکمت میں کسی عیب کو مجال ہے۔ جیسا کہ فرمایا وہ اپنے کاموں کے لیے جواب دہ نہیں جبکہ وہ سب اس کے آگے جواب دہ ہیں، یعنی تمام مخلوقات سے سوال کیا جائے گا۔ مسلمان اللہ کے نام الحکیم کے مفہوم کا عبادت جانتا ہے، کیونکہ جب بندہ اللہ کی حکمت کا پورا یقین کر لیتا ہے تو وہ اس کی حیرت انگیز مخلوق اور مضبوط کاریگری سے لطف اندوز ہوتا ہے، اللہ کی شریعت کی تعظیم کرتے ہوئے اس سے ڈرتا ہے، اپنی خطاؤں پر شرماتا اور اس کے اوامر و نواہی کے سامنے جھک جاتا ہے، اور وہ انتہائی خوش ہوتا ہے کہ اللہ نے اسے اپنی حکمت و مرضی سے اس دین کی سمجھ عطا فرمائی، اور یہ کہ شریعت بڑی حکمت والے کی طرف سے انسانیت کی سعادت مندی کے لیے مارز وجود میں آئی ہے، اور اگر اس پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ اللہ کی قضاء و قدر پر خوش ہو کر تسلیم کر لیتا ہے کہ جو فیصلہ اللہ نے اس کے لیے کیا ہے وہ اس کے لیے خیر و بھلائی اور بہتری پر مبنی ہے۔ جیسا کہ فرمایا ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو برا سمجھو اور وہ تمہارے لیے بھلی ہو، اور اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اس کے پیچھے ضرور کوئی حکمت ہے جس کا اسے پتہ نہیں، اور یہ کہ وہ تنگی و خوشحالی دونوں حالتوں میں اس کی نعمتوں میں خوب موجیں مارتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا مومن کا معاملہ بڑا حیرت انگیز ہے، بلا شبہ اس کا سارا معاملہ خیر و بھلائی پر مبنی ہے، اور یہ صرف مومن کے لیے اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ اگر اسے کوئی خوشی ہو تو شکر اور کوئی تکلیف ہو تو صبر کرتا ہے، تو ان دونوں حالتوں میں اس کے لیے خیر و بھلائی ہی ہوتی ہے۔ مسلم شریف۔ آپ اللہ تعالیٰ کی پیدائش اور اللہ کی بناوٹ پر خوش ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ جو حکیم ہے اس کی طرف نے تمام معاملات کو سپرد کر دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وہ ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی اس کے پاس سفارش کرنے والا نہیں، ایسا اللہ تمہارا رب ہے سو تم اس کی عبادت کرو، کیا تم پھر بھی نصیحت نہیں پکڑتے؟ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے قرآن عظیم کو بابرکت بنائے اور اس کی آیات و ذکر حکیم کو میرے اور آپ کے لیے نفع بخش بنائے۔ اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اپنے تمہارے اور تمام مسلمانوں کے لیے اللہ سے بخش طلب کرتا ہوں، آپ بھی اسی سے بخشش و معافی طلب کرو، وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ کے احسانات پر اسی کی تعریف اور توفیق و انعامات پر اس کا شکر ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، وہی عظیم الشان ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے تمام آل و اصحاب پر بے بہا صلاۃ و سلام نازل فرمائے۔
اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے امور کی بنیاد اپنے خلق و امر کے جلال کی پہچان پر رکھی، ان کی تفاصیل و گہرائی میں جائے بغیر، اور یہ تمام چیزوں کے اصول و فروع میں عام ہے، اور اس کی کاریگری، انوکھی ایجاد، اس کے امر و شریعت اور اس کی تقدیر کائنات کی حکمت کے مفاہیم بندوں پر عیاں ہیں، اور ان کے لیے اس کی گہری حکمت پر مشتمل عام وجہ کا جاننا ہی کافی ہے، اگرچہ انہیں اس کی تفاصیل کا علم نہیں، کیونکہ اس کا تعلق علم غیب سے ہے جسے اللہ نے اپنے لیے خاص کیا ہے۔ پھر جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تم کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتے ہیں، ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ تمام سامعین کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ فضیلت شیخ کی دعا میں شریک ہوں۔